جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پروگرام میں۔ ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے حالات کی بات کرتے ہیں، بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے، جو نیٹ ورکس ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں، ان پہ بات ہوتی ہے۔ تو آج میں ناظرین آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ تربت سے پکڑا گیا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا تھا۔ گلزار دوست بلوچ جو ہے ان کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ ان کے گرفتاری پہ جو ہے کافی لوگ جو ہے وہ واویلا کر رہے ہیں، چاہے وہ بی ایل اے والے ہیں، چاہے وہ بی وائی سی کے لوگ ہیں، چاہے وہ سمی دین ہیں، بی ایس او کے جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے لوگ ہیں، وہ بڑا ٹویٹس وغیرہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ بی ایل اے کے لیے اور ان کی تنظیموں کے لیے جو ایک وہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ لیکن اگر ہم ناظرین بات کریں کہ تھوڑی سی اگر ہم بات کرتے ہیں گلزار دوست بلوچ کی، کہ گلزار بلوچ دوست جو تھا وہ کون تھا؟ وہ دراصل میں بی ایس او کا ایک بہت ایکٹیو کارکن تھا اور وہ ایک تنظیم جو ہے وہ چلا رہا تھا اور ابھی جا کے وہ کمانڈر بن گیا تھا۔ ان کا بی ایل اے کا ایک بہت بڑا اہم کمانڈر تھا اور ان کے جو روابط وغیرہ تھے وہ ہندوستان کے ساتھ تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں کہ مطلب جب وہ پکڑا گیا، ان سے وہ چیزیں وغیرہ برآمد ہوئی، ان کا جو کال ڈیٹا وغیرہ ریکارڈ کیا گیا اور جو میرے خیال میں ایک انکرپٹڈ ڈی ایم آر موڈیول ان سے وصول ہو، انہیں کے تحت جو ہے وہ ہماری جو ایجنسی کے ادارے تھے وہ ان تک پہنچ گئے تھے۔ تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلاً جو ہے وہ ہم بات کرتے چلیں گے۔ گلزار دوست بلوچ جو تھے وہ دراصل میں بھاگ گئے تھے پاکستان سے یو اے ای، تو یو اے ای والوں نے اٹھ کے ان کو پاکستان کے حوالے جو تھا وہ دوبارہ کر دیا تھا۔ تو ان پہ تفصیل سے بات کریں گے ناظرین۔ بہت ٹائم بعد جو ہے جناب شبیر بلوچ صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، وہ ہم سے تفصیلی گفتگو کریں گے اس بارے میں۔ تو انشاءاللہ ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ تھینک یو سو مچ شبیر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے جی، اور آپ نے اپنا وقت دیا۔ تھینک یو سو مچ فار my کمنگ۔ pleasure۔ شبیر بھائی کیا کہیں گے؟ گلزار دوست بلوچ جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ ہر جگہ پہ لوگوں کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ بڑا جو ہے وہ غلط ہوا ہے گلزار بلوچ کو گرفتار کر کے۔ دراصل اگر ہم دیکھیں کہ وہ چینی کانسلیٹ پہ جو حملہ ہوا تھا، راشد حسین کے لیے بھی وہ آواز اٹھا رہا تھا، دہشت گرد جتنے بھی تھے ان کے لیے آواز اٹھا رہا تھا کہ آپ ان کو بازیاب کر دیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت بہت شکریہ، اسپیشلی پراگ ڈیجیٹل کا آپ کا بہت بہت شکریہ، پورے ٹیم کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ مدعو کرنے کے لیے۔ میں دشمن کی بات بعد میں کروں گا، سب سے پہلے اپنے افواج پاکستان اور اپنے گورنمنٹ آف بلوچستان اور خاص کر پاک آرمی اور جتنے بھی ہمارے کولیبریٹڈ انٹیلیجنس ادارے ہیں، آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، بلکہ ہر اس پاکستانی کو اور ہر اس بلوچستانی کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بلوچستان میں پاک آرمی اور گورنمنٹ آف بلوچستان نے مل کے ہر اس ضلع میں، ہر اس جو ہے نا تحصیل میں، ہر اس ڈویژن میں گرینڈ جرگا کے نام سے اپنے بلوچ اور پشتون اور خاص کر اپنے پاکستانیوں کو ان کے مسئلے سنتے ہیں، ان کے مسئلوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی مبارکبادی، پورے بلوچستان کو مبارکبادی کہ جو گرینڈ جرگا رخشان میں ہوا تھا۔ میں سی ایم بلوچستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کور کمانڈر رات نسیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بلال سرفراز آئی جی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں ہم دشمن کے اوپر۔ تو اس دشمن کو میں یہ شعر کہنا چاہوں گا کہ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پاکستان ببر شیر ہے، اور جب ببر شیر میں ایسے جیسے کتے جو ڈالرز کے لیے ببر شیر کا پیچھا کر کے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس صرف میں آج کے پوڈ کاسٹ میں میجر فیکٹ اینڈ فگرز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ میں سی ٹی ڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں جتنے بھی ہمارے انٹیلیجنس بیس ادارے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب سے مارنگ جیل میں بند ہوئی ہے تب سے یہ آپریشنز شروع ہوئے ہیں، اور اس آپریشن کے جو رزلٹ ہمیں موصول ہو رہے ہیں، یقین مانے بلوچستان کے لوگ اور بلوچستان کی جو کاروباری شخصیات ہے وہ سب شکر ادا کرتے ہیں کہ مارنگ جیل میں بند ہوئی، ہمارے کاروبار چل رہے ہیں اور پاکستان اور بلوچستان میں خاص کر امن جو ہے نا پیدا ہو رہی ہے۔ تو میں ان سے درخواست گزار ہوں، سی ٹی ڈی سے درخواست گزار ہوں، انٹیلیجنس بیسڈ فورسز سے درخواست گزار ہوں، گورنمنٹ آف بلوچستان سے درخواست گزار ہوں کہ خدا را اپنے یونیورسٹیز، اپنے کالجز اور یہ جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نام پہ جو دہشت گرد اس ٹائم پل رہے ہیں، اس ٹائم جو ماسٹر مائنڈ کے ذریعے سے یہ لوگ اسٹوڈنٹس کو ورغلا رہے ہیں،
میں آپ اپنے بلوچستان کے سارے ان انٹیلیجنس اداروں سے درخواست گزاروں کہ یہاں پہ بھی ذرا فوکس رکھیں، کیونکہ اگر گلزار دوست جیسے غدار وہ بی ایس او آزاد سے رینگتے رینگتے آ گئے، بی ایس او آزاد تک پہنچ گئے، اور اب آج وہ ملک، آپ نے ایک بات جو ہے نا وہ کی کہ یو اے ای سے پکڑ کے، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ اس نے یو اے ای میں بیٹھ کے بلوچستان کے نام اور بلوچوں کے نام پہ بلوچوں کو بیچ کے کتنے ڈالرز اس نے لیے یو اے ای میں بیٹھ کے، اور یو اے ای میں اس نے بغیرت جو پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، جو یہ پورا پری پلان ابھی سے نہیں ہے، اس پورے پلاننگ کو کوئی 8 سے 10 سال لگے ہوئے ہیں کہ اس پلاننگ کو کہ اس ٹائم پہ ہمیں آنا ہے، ہمیں وقت کا انتظار کرنا ہے۔ اب تک اس کی پوری فوج، میں کہتا ہوں گلزار دوست ایک نہیں ہے، گلزار دوست نے اور 1000 گلزار دوست بنائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اپنے اداروں سے درخواست گزاروں کہ گلزار دوست کے وہ جو 999 اور گلزار دوست ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، تاکہ گلزار دوست جیسے لوگ پاکستان کے باہر جا کے ہمارے معصوم بلوچوں کو اور ہمارے معصوم پشتونوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ وہ ٹپیکل اسٹائل ہوتا ہے کہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ابدال کرو، آپ اپنے آپ کو فقیر بناؤ، آپ اپنے آپ کو مطلب ایسے بناؤ جیسے کہ آپ جو ہے نا بلوچستان کے آلات سے غمزدہ ہیں۔ دیکھیں جی ایک چیز، جی مظلومیت کا نعرہ، ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، بغیرت میں کہتا ہوں کمینہ ہے، کمظرف ہے عادل راجہ۔ میں کوئی 3 دن پہلے اس کی ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ وہ بلوچستان کے حوالے سے، یار اس کو شرم آنا چاہیے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بلوچستان کے لوگ میرے اس کو یوٹیوب کے جو ہے نا تحقیق کو دیکھ کے مجھے رپلائی دیں کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں۔ ایک نمبر کا آپ جو ہے نا ٹرکی باز اور اندازے پہ جو ہے نا آپ اپنے تجربے دے رہے ہیں۔ یقین کریں میڈم پاکیزہ، جو عادل راجہ ہے وہ صرف وہ کیا کہتے ہیں کسی کو باتوں میں لاؤ اور اس سے باتیں نکلواؤ۔ عادل راجہ کی انویسٹیگیشن پوری، میں ایک بلوچ ہونے کے ناطے، اس بلوچ سرزمین میں بیٹھ کے ایک عام و خاص بلوچستانی ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے میں کہتا ہوں عادل راجہ کے جتنے بھی بلوچستان کے اوپر اس کے تجزیے ہیں وہ ٹوٹل غلط ہے۔ یقین مانے وہ جو سوشل میڈیا میں جتنے بھی چیز دیکھتا ہے اسی کے اوپر میرے پاک آرمی کو برا بلا کہتا ہے، میرے جو ہے نا بلوچستانیوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ سائندک کے مسئلوں کو چھیڑیں، یا آپ سائندک کے مشینوں کو جو ہے نا جلاؤ گراؤ کرو، یا ریکو دیکھ یا وہ۔ تو دیکھیں جی اس طرح کے جو پروپوگنڈے جیسے کہ عادل ہے، جیسے کہ گلزار دوست ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کا ایک جملہ صرف، اگر یہ صرف بولیں کہ بلوچستان کے بلوچ لوگوں سے میں درخواست گزاروں کہ سائندک کے اوپر اٹیک کرو، ریکودک کے اوپر اٹیک کرو، پاک فوج، پاک آرمی، یا جو ہے نا آپ کا جو حکومت بلوچستان ہے وہ آپ کا حق کر رہا ہے، اٹھو۔ صرف اس جملے کے لیے ان کو کروڑوں ڈالرز، لاکھوں ڈالرز ملتی ہیں۔ اور میڈم پاکیزہ جی، جب عادل راجہ جیسے اور گلزار دوست جیسے لوگ اس طرح نکلتے ہیں تو بات وہی ڈالر کی ہوتی ہے، بات بلوچ دوستی کی نہیں ہوتی ہے، بات پشتون دوستی کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بلوچوں اور پشتونوں کے وہ جو ہے نا بے نقاب چہرے ہیں جو ہمارے، یار ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جس ملک میں یہ لوگ رہتے ہیں، جس ملک نے ان کو چھت دیا ہے، جس ملک نے ان کو عزت دیا ہے، اور اسی ملک میں یہ لوگ بیٹھ کے ڈگری حاصل کرتے ہیں، اسی ملک کے یونیورسٹیز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، اور اسی ملک میں یہ لوگ پیٹھ پیچھے سے خنجر وار کرتے ہیں۔ مجھے ایک بلوچ ہونے پہ شرم آتا ہے کہ اس جیسے میں گلزار دوست کو بلوچ مانتا ہی نہیں ہوں۔ بلوچ کا کردار پیٹھ پیچھے خنجر مارنے کا نہیں ہے، جس طرح انہوں نے میرے ملک پاکستان میں جو پیٹھ پیچھے خنجر وار کیا، بلکہ ہر اس بلوچ کے پیٹھ پیچھے خنجر وار کیا، ہر اس بلوچ کو اس نے یو اے ای اور اسرائیل، امریکہ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں، جو بلوچستان کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ جا کے بھیجا اور ڈیل کیا۔
شبیر بھائی کیا کہیں گے آپ کہ مطلب اگر دیکھا جائے جیسے ابھی گلزار دوست جو تھا وہ گرفتار ہوا, اس پہ اسٹیٹمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی آئیں, اور ساتھ ہی ساتھ مطلب ایک بہت بڑی بات یہ بھی سامنے جو ہے وہ آئی ہے کہ بلیدہ ہو گیا مند اور تربت میں ایسے کرائے کے جو مکان تھے, ٹھیک ہے, ان کو یہ فدائی حملوں کے لیے استعمال کرتے تھے. جو گلزار دوست تھا ان کو استعمال کرتے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب اگر ہم تربت کی بات کرتے ہیں, بلیدہ کی بات کرتے ہیں, یا من کی بات کرتے ہیں, تم کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ جو دہشت گردی کے حادثات ہوتے ہیں اور مطلب گھروں کو جو ہے وہ سلیپنگ سیلز بنا کے مطلب دہشت گردی کرنا یا پھر فضائی حملے کروانا, وہاں پہ لوگوں کا رکنا یا اسٹے وغیرہ, جو یہ پھر کہاں کی وہ انسانیت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, اور کرائے کے گھروں میں جو ہے اپنا سسٹم وغیرہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. میڈم پاکیزہ صاحبہ, اگر میں آپ کو لاکھوں ڈالرز اور پھر آپ کو آفر دوں کہ آپ کے فیملی کو میں امریکہ میں جو ہے نا گھر دوں گا, وہاں پہ سیفٹی دوں گا, آپ ہمارے لیے فدائی بن جاؤ, بنو گی؟ میں تو کبھی بھی نہیں. یہ تو آپ ہی کی جو ہے نا بڑپن ہے, آپ کی محب وطنی ہے کہ آپ نہیں بنو گی. مگر یقین مانے, ہاں ایک چیز میں بتا دوں گورنمنٹ آف بلوچستان سے اور اپنے افواج پاکستان سے کہ خدا را اب تک میرے انفارمیشن, میرے سورس کے انفارمیشن کے مطابق کوئی 150 کے قریب فیمیلز فدائی تیار ہو گئے, اور ان کا ٹارگٹ چائنا اور جو امریکہ, جو بلوچستان کے ڈیولپمنٹ میں, جو پاکستان کے اکانومی میں بلوچستان میں کام کرنے آ رہے ہیں, یہ بنے ہیں, اور ان کا ٹارگٹ یہی بنا ہے. اور ان کو باقاعدہ جو ہے نا ڈالرز کی شکل میں یہ فدائی کرنے کا مقصد کیا ہے, ان کو پیسہ دلوایا گیا. اگر میں غلط نہیں ہوں, میرے انفارمیشن کے مطابق ان کو کوئی جو ہے نا 2-3 لاکھ ڈالرز دیے گئے ہیں, اور ان کے فیملی ممبرانس کو یہاں سے ڈنکی لگا کے جو ہے نا ان کو یورپ بیچتے ہیں, اور ان کے ایک جو فرد ہے, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, اس کو خودکش, اس کی مائنڈ اور برین واش کر کے اس کو تیار کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے بلوچ قوم ایک غیرت مند قوم ہے, پشتون قوم ایک غیرت مند قوم ہے, اور اگر اس کے فیملی میں ایک فدائی جائے اور اس کی پوری فیملی کو ویل ٹریٹ کریں تو ہر کوئی جو ہے نا اپنے فیملی کے خاطر وہ قربانی دے سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں بہت سارے اسٹوریز آئے کہ ایک پشتون لڑکے نے اپنے امی کو جگر کا ٹکڑا دیا اور خود چلے گئے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ہم فوکس کریں. میں درخواست گزاروں افواج پاکستان سے, میں درخواست گزاروں جو ہے نا گورنمنٹ آف بلوچستان سے کہ جو بارڈری ٹریڈنگ ہے, کیونکہ آپ بلوچ اور پشتون کو بزنس کے حوالے سے انوالو نہیں کریں گے تو اس جیسے جو گلزار دوست, میں اس کو دوست نہیں کہتا ہوں, مجھے افسوس آتا ہے, اس کو گلزار دشمن کہنا چاہیے, کہ اس طرح کے جو گلزار دشمن جیسے لوگ ہمارے بلوچ اور پشتون جو بارڈری علاقے میں اپنا بزنس کرتے ہیں, ان کو ورغلاتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں اور ان کو پاکستان کا دشمن بناتے ہیں. تو ایک چیز جو میں درخواست گزاروں, بار بار یہی درخواست گزاروں کہ بارڈری ٹریڈنگ میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں, لاکھوں لوگ سسک کی جی رہے ہیں, ان کو ان کے جو گھر میں جو 2 روٹی جو آ رہی تھی بارڈری ٹریڈنگ سے وہ بند ہو گیا. کہ خدا را اس بارڈری ٹریڈنگ کو آپ بحال کریں اور فل جو ہے نا رول کے ساتھ, فل قانون کے ساتھ آپ بحال کریں, تاکہ اس طرح کے بغیرت ہمارے بلوچوں, ہمارے پشتونوں کو نہ ورغلائیں اور پاکستان کا دشمن نہ بنائیں.